نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رمضان کے احکام، رمضان کے فضائل، رمضان کے برکتیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ توفیق دے، قبول فرمائے اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ ہم سب کے لیے بنائے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، ہم نے رمضان کے چاند کی دعا بھی پڑھ لی۔ اب رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں جنت کا دروازہ ہی مراد ہے، آسمان کے دروازے ہی مراد ہیں، صرف رحمت ہی اللہ کی آتی ہے یہ نہیں مطلب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایسی مطلب لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نیکی کے کام شروع ہو جاتے ہیں، برائی کے کام ختم ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا سرکش شیاطینوں کو اللہ بیڑی میں جکڑ دیتے ہیں، شیطانوں کو یا سرکش شیطانوں کو، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو شیطانوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کا اثر اس پر نہیں ہوتا ہے۔ الصیام جنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، اسی طرح شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے۔ تو بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے رمضان کا، اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان شروع ہونے کے بعد کیا کیا باتیں ہوتی ہیں ان پر تھوڑا سا غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ صاحب روزہ شروع ہوتا ہے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں سوچنا ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ کب سے کا؟ مغرب کا چاند نظر آنے کے بعد، مغرب کے بعد سحری کرنے تک آپ نیت کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں، زبان سے نہیں بولنا چاہیے، دل میں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ دل کے ارادے کو شریعت میں نیت کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلے ایک بات تو ہم نے کی کہ صاحب نیت کی روزے کی۔ دوسری چیز جو شروع ہوتی ہے وہ ہے تراویح کی نماز۔ الحمدللہ بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے رمضان کے مہینے کی تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو رمضان کے مہینے میں تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح فرض نہیں ہے، سنت ہے، نفل عبادت ہے۔ بندہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، بندہ نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز فرض سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی کیسا مسلمانوں نے تراویح بھی نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کچھ نہیں بولتا، تراویح نہیں پڑھے تو بولتا کیسا مسلمان بھائی، انہیں تراویح بھی نہیں پڑھتا۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ تراویح جو ہے، تراویح کی نماز یہ صرف سنت ہے، نفل ہے، پڑھو ثواب، نہیں پڑھو تو کچھ بھی ثواب نہیں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نماز کا نام تراویح نہیں تھا۔ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد یہ لفظ بولے جاتے تھے۔ بعد میں اس کا نام لوگوں نے تراویح رکھا، آرام تھوڑا کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے اس کا نام تراویح رکھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے رات میں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ بھی رمضان ہو تو بھی 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شروع رات میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہی تہجد نماز ہے، آخری میں پڑھی جاتی ہے تو وہی تہجد نماز ہے، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول یہ الگ وہ الگ ایسے 2 نماز نہیں پڑھے، حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ہے رمضان میں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے، تو لہٰذا اس کو تہجد کر لیجئے، تراویح کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، کوئی ایک صاحب پڑھتے، ان کے پیچھے 4-6 پڑھتے، کوئی اور پڑھتے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دو، سارے لوگ ایک ساتھ تراویح پڑھیں۔ حضرت عمر نے جماعت کا اہتمام کیا۔ حضرت ابی بن کعب سے کہا بھائی تم نماز پڑھو، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، سارے لوگ حضرت ابی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر آئے، دیکھے کہ صاحب ماشاءاللہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو طریقہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد چھوٹ گیا تھا، یہ طریقہ کتنا اچھا ہے۔ یا بدعت کا لفظ آیا، بدعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کام نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول 3 رکعت 3 رات صحابہ کو نماز پڑھائے، تراویح کی نماز پڑھائے، شروع رات میں، درمیانی رات میں، آخری رات میں پڑھائے، 8 رکعت ہی پڑھائے اور سب جماعت کے ساتھ پڑھائے۔ یہ ثبوت ہے۔ اور بھی کیوں نہیں پڑھائے اللہ کے رسول؟ پورا رمضان پڑھانا چاہیے نا۔ کہا کہ صاحب مجھے ڈر ہوا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دے، آنے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی 3 دن پڑھ کر بتایا، حضرت عمر نے بھی اس کو ایجاد کیا، پڑھنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی آخری رات میں پڑھنا چاہتا ہے تراویح کی نماز جو تہجد بھی ہے، تو اس میں اور زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عمر نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ، نہیں پڑھائے، بلکہ آخری رات میں پڑھتے تھے تہجد کی نماز، اور کہتے تھے دیکھو اب یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ افضل نہیں ہے، آخری رات میں پڑھنا وہ نماز افضل ہے۔ حدیث میں اس کی شرح آ گئی کہ صاحب یہ لوگ پہلی رات میں پڑھتے ہیں، میں آخری رات میں پڑھتا ہوں۔ تو آخری رات میں کوئی تنہا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کبھی نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ، بلکہ آخری رات میں حضرت عمر پڑھتے تھے، اور وہی رمضان کا قیام تھا۔ تو لہٰذا رمضان کا قیام بہت فضیلت والا ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ صاحب رمضان کی تراویح کے لیے بعض باتیں سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، مختصر کہاں ہوتی ہے، چند 10 منٹ میں کہاں ہو جاتی ہے، 20 منٹ میں کہاں ہو جاتی ہے، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دور دور جاتے ہیں۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اپنے محلے کی مسجد میں ایسے امام صاحب ہیں، یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، ہاں اس کے لیے آپ دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ امام کو بھی جلدی جلدی نہیں نماز پڑھانا چاہیے، تراویح کی نماز بھی اور نمازوں کی طرح پڑھنا چاہیے۔ مصیبت ہم اس زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام جلدی 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 پڑھتے ہیں، نہ تسبیح ٹھیک ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ قرات ٹھیک ہے، کچھ نہیں، لیکن 20 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ایک بوجھ اتار دیے۔ نعوذ باللہ، تراویح کی نماز ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ تراویح کی نماز سکون و اطمینان سے پڑھے، جو پڑھنا چاہے گا پڑھے گا، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن جلدی جلدی پڑھنا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، اگر ٹھیک نماز ہوتی ہے، اگر ٹھیک نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر کہیں اور جا کر پڑھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مکے کی نماز کو سنتے رہتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، سنتے رہتے ہیں۔ سننے میں کیا ثواب ہے؟ تم قرآن پڑھو تو ثواب ہے، تم نماز پڑھو تو ثواب ہے۔ تراویح کے متعلق بہت ساری بدعتیں لوگ ایجاد کر رکھے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے، سب نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب بیٹھے رہتے ہیں، امام رکوع کے قریب جاتے ہیں، جلدی آ کے شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ سب اللہ کو ٹھگانے کی باتیں ہیں۔ تم بیٹھ کر نماز پڑھو نا، جہاں باہر بیٹھے رہتے ہو وہیں بیٹھو، صف میں بیٹھو، جب رکوع کے قریب آتے ہیں تو تم کھڑے ہو کر رکوع کرو، کیوں الگ سے بیٹھے رہتے ہو؟ لہٰذا تراویح کی نماز کے متعلق بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تراویح کا اہتمام کریں تو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ توفیق دے اور نمازوں کو قبول کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔